السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد سوم کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ امۃ القدیر و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت الجملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی سعدیہ بخاری۔ سورہ انعام کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 141 سے ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپیروں پر چڑھائے اور کچھ بغیر اس کے، یعنی چھت والے بعض، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ ہیں، کھانے کی چیزیں ان کی، اور زیتون اور انار جو شکل میں ہیئت میں ایک جیسے اور ذائقے میں مزے میں ٹیسٹ میں مختلف، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب وہ پھلدار ہوں، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، یعنی میوے جس دن درختوں سے اتارے جائیں، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ جنات کا معنی باغ ہے، یہ جنتن کی جمع ہے۔ معروشات کا معنی حضرت ابن عباس نے یہ کیا ہے جو روئے زمین پر پھیل جائے اور جنہیں ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں، جب وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو زمین پر ان کی بیل پھیلتی ہے، اور بعض درخت دیواروں پر اور چھتوں پر پھیلتے ہیں۔ تو اس طرح معروشات اور غیر معروشات اور غیر معروشات سے مراد زمین پر پھیلنے والے اور کچھ ٹٹیوں پر چڑھ جانے والے، جس طرح انگور، کدو وغیرہ کی بیلیں ہیں۔ بعض درخت بعض پھل ایسے ہیں یا بعض سبزیاں ترکاریاں ایسی ہیں جو بیل کی شکل میں اگتی ہیں، جیسے کدو وغیرہ ہے، کدو کی بیل ہوتی ہے، انگور کی بیل ہوتی ہے، تو یہ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ غیر معروشات انہی کہتے ہیں جو تنے پر کھڑا ہو، سیدھا جو درخت اگتا ہے اس کو غیر معروشات کہتے ہیں، جس طرح کھجور اور دوسری کھیتیاں ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 427۔ ضحاک نے کہا دونوں انگور کی بیلیں ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 427۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جسے لوگ اگاتے ہیں اور ٹٹیوں پر چڑھاتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں میں اگتی ہیں اور جسے کسی دوسری چیز پر نہیں چڑھایا جاتا۔ یہ بیل اور درخت یہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو لوگ اگاتے ہیں اور کچھ خود بخود اگتے ہیں، خودرو پودے ہوتے ہیں۔ مختلف اکلہ سے کیا مراد ہے؟ جس کے پھل مختلف ہیں، ان کا پھل رنگ، ذائقہ اور خوشبو مختلف ہوتی ہے۔ بعض درخت ایسے ہیں جن کا پھل بھی الگ ہے، ٹیسٹ مزہ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہوتی ہے۔ اکلہ کی ضمیر زرعن کی طرف لوٹ رہی ہے، باقی کو اس پر قیاس کیا گیا، یا ضمیر نخل کی طرف لوٹ رہی ہے اور زرع اس کے حکم میں داخل ہے کیونکہ یہ معطوف ہے۔ یا کل واحد منہما کی تقدیر پر ضمیر دونوں طرف لوٹ رہی ہے۔ اوپر زرع کا بھی ذکر آیا تھا اور نخل کا بھی، تو اکلہ میں جو ضمیر ہے وہ بعض کہتے ہیں زرع کی طرف لوٹ رہی ہے اور بعض کہتے ہیں نخل کی طرف لوٹ رہی ہے اور بعض کہتے ہیں ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے پھل مختلف ہیں، ہر ایک کا پھل الگ ہے، مزہ الگ ہے اور خوشبو الگ ہے، پھل کی شکل الگ ہے۔ مختلفاً حال مقدرہ ہے اس حال میں کہ اس کے پھل الگ الگ ہیں، کیونکہ اگانے کے وقت انہیں نہیں کھایا جاتا، اگنے کے بعد، پکنے کے بعد اچھی طرح جب پھل پک جاتا ہے اس وقت اس کو کھایا جاتا ہے۔ زیتون اور انار میں سے بعض کے مشابہ ہیں اور بعض کے مشابہ نہیں، ایک جیسے نہیں۔ ان میں سے ایک کے پھل کھاؤ اگرچہ ابھی پکا نہ ہو، یعنی پھل نکلتے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھلوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض پھل وہ ہیں جو مکمل پکنے کے بعد ہی
کھائے جا سکتے ہیں، بعض پھل ایسے ہیں جو لگاتے ہی اگتے ہیں اور ان کو کھایا جا سکتا ہے، یعنی کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی ان میں سے ایک کے پھل کھاؤ اگرچہ کہ ابھی پکا نہ ہو، یعنی پھل نکلتے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پکنے تک کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ یا یہ معنی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے پہلے بھی مالک کے لیے پھل سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، جو باغ میں جو پھل اگ رہے ہیں ان پھلوں کو غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دینے سے پہلے بھی اگر مالک کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ مالک جو باغ کا صاحب ہے، مالک ہے، وہ ان پھلوں کی زکوٰۃ یا ان پھلوں کا حق ادا کرنے سے پہلے بھی اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ ابو عمرو ابن عامر اور عاصم نے حصادہ کو ہا کے فتحہ اور باقی قراء نے ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ مشہور قرأت ہے، اور ایک قرأت میں ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، دونوں کا معنی ایک ہے۔ جس طرح سرام سرام، جزار جزار، عربی زبان میں یہ ندرت ہے کہ ایک ہی لفظ کبھی زیر زبر پیش کے فرق کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم نہیں بدلتے، تو حصاد بھی ایسے ہی ہے، حصاد اور حصاد، چاہے حصاد پڑھا جائے یا حصاد، دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ وآتوا حقہ، اور اس کا حق دو، اس کی کٹوتی کے دن، کھیت کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، حضرت ابن عباس، حضرت طاؤس، حضرت حسن بصری، حضرت جابر بن زید اور سعید بن مسیب نے کہا اس حق سے مراد عشر اور نصف عشر ہے، یعنی مال کا 10واں حصہ یا مال کا 20واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ ما سقطہ السماء، جیسا کہ زکوٰۃ کے مسائل میں بیان کیا گیا کہ کھیتی باڑی اگر بارش کے پانی سے سیراب ہو تو اس میں 5واں حصہ دینا ہے، اور اگر آدمی خود محنت کر کے سینچائی کرے، کھیت کو پانی دے اور پانی میں محنت اس کی ہو، بارش کے پانی سے کھیتی نہ ہو وہ، بلکہ اس کے پانی سے اگر کھیتی ہوئی ہے تو اس میں اس کو 5واں حصہ دینا ہے، اور جو بارش کے پانی سے ہوگی اس میں 10واں حصہ دینا ہے۔ 100 میں 5واں حصہ یعنی 5 روپیے سمجھے ایک معنی میں، اور 10واں حصہ ہوئے تو 10 روپیے۔ تو عشر اور نصف عشر کا مسئلہ ہے یہاں پر کہ باغ جب کاٹا جائے، باغ کے پھل جب کاٹے جائیں یا کھیتی کاٹی جائے تو اس کا حق دینا چاہیے، کیونکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، حکم جو دیا جا رہا ہے عام طور پر وجوب کے لیے آتا ہے، یہ دینا واجب ہے، اور حق کا لفظ عموماً فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اتفاق ہے، اجماع یہ ہے کہ مال میں صرف زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت طلحہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں، 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس شخص نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی کام کرو، یہ فرض ہے، اس سے ہٹ کر اگر تم کچھ اپنی طرف سے دو، کسی غریب کی مدد کرو تو وہ نفل میں شمار ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب الزکوٰۃ من الاسلام، جلد 1 صفحہ 11 تا 12۔ اس قول کی بنیاد پر یہ آیت مدنی ہوگی، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل ہے۔ اس سے پہلے جو بخاری شریف کی حدیث بیان کی گئی ہے اس میں کیا حکم ہے؟ تھوڑا اس کا خلاصہ بیان فرمائیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے، معلومات کیے، تو آپ فرمائیں کہ فرائض بیان کیا، 5 وقتہ نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کے علاوہ پھر اس شخص نے یہ عرض کیا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر اور کچھ فرض ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، پھر اس سے ہٹ کر بھی کچھ روزے ہیں، اسی طرح 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس سے ہٹ کر بھی کچھ نمازیں ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ جو اس کی نصاب کی جو نصاب مقرر ہے اس میں کتنی زکوٰۃ دینا ہے وہ طے ہو گیا۔ فرائض کا آپ نے ذکر کیا تو سائل نے پھر پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ اور فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی فرض ہے اصل جو تم پر لازم ہے، اس سے ہٹ کر اگر تم زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اگر تم کسی غریب کی مدد کرو، کچھ دو، تو یہ نفل ہے، نفل میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس قول کی بنا پر یہ آیت مدنی ہوگی، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھلوں جیسے انار میں زکوٰۃ
عشر واجب ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی اس کے مخالف ہیں، کیونکہ ان دونوں ائمہ کے نزدیک ایسے پھلوں میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہوگی جنہیں خوراک کے لیے ذخیرہ کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی انار کے درخت لگایا سمجھے اور وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوئے، اس کے بعد انار اگے، پھل اگے، تو اس میں عشر واجب ہے، یعنی اس کا 10واں حصہ دینا واجب ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے پاس ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان دونوں ائمہ کے نزدیک ایسے پھلوں میں عشر واجب ہوگا جنہیں خوراک کے لیے اسٹاک کیا جائے، ذخیرہ کر کے رکھا جائے۔ فصل کے بارے میں زکوٰۃ کے احکام سورہ بقرہ کی آیت انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض میں گزر چکے ہیں۔ کھیتی باڑی پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے فصل میں، اس کے تفصیلی احکام سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔ بارش کے پانی سے اگر سیراب ہو تو زیادہ دینا ہے، اور اگر آدمی کی خود اپنی محنت ہے، بارش کا موسم نہیں تھا، ایسے وقت وہ پانی سے سیراب کر کے کھیتی باڑی کیا ہے، فصل اگایا ہے، تو اس میں اس کو صرف 5واں حصہ دینا فرض ہے، نصف عشر۔ جی، ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمام جو بھی میوے ہیں، فروٹس ہیں، یہ تمام فروٹس کے لیے ہی یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یا پھر صرف انار کے درخت کے لیے یہ اصول بتایا گیا ہے؟ نہیں، تمام پھلوں میں ہے۔ اور جو محنت، یہ تو ایک تو قدرتی طور پر جو بارش ہوتی ہے اس سے جو اگنے والے اناج اور پھل میوے جات وغیرہ ہیں اس کا الگ حکم ہے، اور جو محنت کر کے جو اگایا جاتا ہے اس کا الگ حکم۔ جی، بارش کے پانی سے جو کھیتی تیار ہو اس میں عشر دینا ہے، 10واں حصہ، اور جو خود کسان کی جس میں محنت ہو، بارش کا موسم نہ ہو، کسان اپنی طرف سے اس کو سینچا ہے، پانی پہنچایا ہے، کھیتی باڑی کیا ہے، تو اس میں نصف عشر، یعنی مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے سمجھے 100 انار اگر بارش کے پانی سے ہو گئے تو 10 انار دے دینا ہے۔ اگر اس کی اپنی محنت کے ہے، وہ پانی سینچا ہے، بارش کا موسم نہیں تھا یا بارش نہیں ہوئی، اس کی اپنی ذاتی محنت ہے اس میں، تو 5 انار دینا ہے سمجھے 100 میں، جس کو نصف عشر کہتے ہیں۔ یہ تمام پھلوں میں ہے یہ حکم، کھجور ہو یا کوئی بھی اناج ہو۔ تو اچھا، اناج کے لیے بھی یہی حکم ہے، پھلوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ پھلوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی یہ دلیل ہے کہ فرماتے ہیں کہ جیسے انار میں زکوٰۃ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کی کٹوتی کے دن اس کا حق ادا کرو، اس کا فرض، اس کے فرض سے دستبردار ہو جاؤ، تو انار میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہے، جبکہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے پاس پھلوں میں عشر واجب نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا ہے مسئلہ؟ ان کے پاس انہی پھلوں میں عشر واجب ہوگا جنہیں خوراک کے لیے ذخیرہ کیا جائے، اسٹاک کر کے جو رکھا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی جس کی ہوتی ہے، اس میں عشر واجب ہے۔ جو استعمال کے لیے لیا جا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے لیا جا رہا ہے، اس میں عشر ان کے پاس واجب نہیں ہوتا۔ حضرت علی بن حسین، عطا، مجاہد، حماد اور حکم نے کہا یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں حق ہے۔ زکوٰۃ ایک الگ مستقل فرض ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے علاوہ یہ مال کا حق ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کا جو حق ہے، فرض بنتا ہے کسان کے اوپر، باغ کے مالک کے اوپر، وہ حق ہے جس کے بجا لانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ زکوٰۃ مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی اور یہ آیت مکی ہے، تو یہاں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ یہ ابراہیم نے کہا حق سے یہ حکم مکے میں دیا جائے، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور فرضیت مدینہ میں ہوئی، زکوٰۃ مدینہ، فرضیت مدینہ میں ہوئی اور یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جی ان پھلوں کی یا اس اناج کی یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اس کا مال کا حق ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، جبکہ مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، تو اب یہاں زکوٰۃ نہیں بولیں گے، اس کو اس کا حق کہیں گے، مال کا، پھلوں کا حق ہے۔ یہ پھلوں کا حق کیا ہے؟ اس کے بھی احکام مستقل بیان کیے گئے کہ ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جس کو آسمان یعنی بارش کا پانی سیراب کرے اس میں عشر دینا ہے، اور جس کو آسمان کا پانی سیراب نہ کرے اس میں نصف عشر دینا ہے۔ تو اس میں یہ تطبیق کی زکوٰۃ تو مدینے میں فرض ہوئی، اب یہ آیت مکی ہے، تو اس کا جواب یہ دیے کہ یہ مال کا حق ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ یہ ابراہیم نے کہا حق سے مراد گٹھا ہے، یعنی ایک گٹھا، جو بھی فصل تیار ہوئی ہے اس کا ایک گٹھا فقراء اور مساکین کو
دے دیا جائے۔ ربیع نے کہا اس سے مراد گری پڑی بالی ہے، کھیتی کاٹنے کے بعد جو کچھ اناج کچھ فصل نیچے گر جاتی ہے وہ سب پورا اٹھا کے اس کو فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے، نیچے گری پڑی بالی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 428۔ ابن مردوہ اور نحاس نے اپنی ناسخ میں، ایک کتاب کا نام ہے، اپنی ناسخ میں حضرت ابو سعید خدری سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد گری پڑی بالی ہے، فصل کاٹنے کے بعد جو فصل نیچے گر جاتی ہے کاٹنے کے دوران وہ مراد ہے، حق اس کا حق کٹوتی کے دن اس کا حق دے دو۔ یعنی کھیتی باڑی جب کھیتی فصل تیار ہو جائے اور فصل کاٹی جائے تو کاٹنے کے دوران جو فصل نیچے گر جاتی ہے، جو بالیاں نیچے گر جاتے ہیں خوشے، وہ فقراء کا حق ہے، وہ ان کو دینا چاہیے۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 3 صفحہ 92۔ اب یہ فقراء کا حق ہے، ان کو دے دیا جائے، پھل اناج وغیرہ کاٹنے کے دوران جو گر جاتے ہیں، یہ فقراء کا حق ہے بلکہ کہا جا رہا ہے۔ جی تو یہ فقراء کا حق نفل میں ہے یا فرائض میں ہے؟ فرائض میں ہے تو ہر صورت میں دینا ہے، نفل میں ہے تو آپ کی مرضی، آپ کے اختیار میں، چاہے تو وآتو فعل امر ہے، دینا واجب ہے یہ فقراء کو، اچھا یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، یہ ایک مال کا حق ہے، یہ الگ فصل کا، کیونکہ یہ بھی واجب ہے، ہاں یہ بھی واجب ہے، فرض ہے سمجھیے۔ جیسے سونے چاندی اور روپے پیسے کی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی یہ مال، یہ اناج کی زکوٰۃ ہے۔ یہ مجاہد نے کہا فصل کاٹتے وقت وہ کھجوروں کا ایک گچھا لٹکا دیتے تھے، جو اس طرف سے گزرتا وہ اسے کھا لیتا۔ اچھا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسان یا باغ کے مالی جب کھجور پک جاتے اور کھجور توڑنے کا وقت آتا تو لوگ کیا کرتے تھے، کھجور توڑتے اور کھجور کا ایک خوشہ ایسا باہر لٹکا دیتے تھے تاکہ وہاں سے گزرنے والے وہ کھاتے ہوئے جائیں۔ یہ اس کا حق تھا، وآتوا حقہ یوم حصادہ، راہ رو راستہ گزرنے والے بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو وہ لوگ، یعنی وہ کسی کا بھی جھاڑ ہو، کہ کسی کی بھی ملکیت میں آتی ہو، جس کی ملکیت ہے وہ نیچ کرنا ہے، دوسرا کیسا کر سکتا اس میں؟ اچھا نہیں، میں معافی سے سمجھا نہیں تھوڑا سا۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ کیا تھا عرب میں، وہ لوگ جب کھجور کا باغ، کھجور کا درخت تیار ہو جاتا، کھجور پک جاتے، کھجور جب کاٹنا شروع کرتے تو کھجور کا ایک خوشہ کاٹتے کاٹتے نکال کر لگا دیتے تھے، اچھا راستہ گزرنے والے اس سے استفادہ کرتے ہوئے جا سکتے تھے۔ رفاہ عام کے لیے جیسے پینے کے پانی کی سہولت فراہم کر دیتے دیکھیے باہر، ایسے ہی وہ لوگ ایک خوشہ ایک گچھا لٹکا دیتے تھے، جو چاہے وہاں سے گزرتے ہوئے اس سے کھاتے ہوئے گزرتا تھا۔ یزید ابن اسم نے کہا کہ اہل مدینہ جب کھجوریں اتارتے، کھجور کے درخت سے کھجوریں توڑتے تو وہ کھجوروں کا گچھا لاتے اور مسجد کی ایک طرف لٹکا دیتے، مسجد میں لا کر لگا دیتے تھے، کوئی مسکین اس کی طرف سے گزرتا اپنی چھڑی سے مارتا، کھجوریں اس سے گر پڑتی تو وہ انہیں کھا لیتا۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کھجور کی زکوٰۃ کا، کھجور کے کا حق ادا کرنے کا، مسجد میں لے جا کر ایک خوشہ لٹکا دیتے، جو بھی ضرورت مند ہوتا وہ اپنی چھڑی سے مار کر کھجور نیچے گراتا اور اٹھا کر کھا لیتا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 428۔ اس قول کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ زکوٰۃ تو مستقل اپنی جگہ فرض ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کے علاوہ بھی ایک حق ہے مال کا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیں جامع ترمذی باب ما جاء فی المال حقا سوى الزکاة جلد 1 صفحہ 63۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ وہاں اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ، اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اسی کا نام نیکی نہیں ہے۔ قبلہ بدلنے پر سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو کس چیز نے، مسجد اقصیٰ کی طرف ابتدا میں مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے 16 یا 17 مہینے، مدینے کو جانے کے بعد پھر یہ خواہش ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ
کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اگر اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی، آپ نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی اس خواہش کا زبان سے اظہار نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پر قبلے کا رخ بدل دیا۔ تو اس وقت یہود و نصارہ کو غصہ آ گیا، وہ چیمے گویاں کرنے لگے، تنقید کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ، اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی کرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اور کیا ہے وہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، پیغمبروں پر ایمان لائے، اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال کی محبت کے باوجود مال غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو دے۔ اس میں مراد وہی ہے، فرض مراد نہیں ہے، بلکہ یہ نفل مراد ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسافر کو بھی دے، طالب علم کو بھی دے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، فقراء کا، مساکین کا، رشتہ داروں کا اور مسافروں کا۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کا بھی حق ہے اس میں، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں طالب علم کس زمرے میں آئیں گے؟ ابن السبیل میں آتے ہیں، مسافر میں وہ لوگ، مسافر میں آئیں گے، مسافر میں آئیں گے وہ لوگ۔ ذوی القربى والیتامى بھی ہے نا، قربا یعنی ذوی القربہ یعنی رشتہ دار، رشتہ دار، ہاں، یتیم یتیم، یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں حق سے مراد واجب اور مندوب دونوں کو عام ہے۔ وآتوا حقہ، آپ کے حافظ قرآن ہونے کا یہ فائدہ ہے، دیکھیے استاد محترم، اس میں وہ آیت لکھی ہوئی نہیں تھی جی مگر وہ طویل آیت تھی، الحمدللہ اس کا پورا آپ جو ہے تلاوت کر کے ترجمہ بھی کر دیں۔ جی، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، حق سے کیا مراد ہے؟ واجب اور مندوب، مستحب دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا یہ حق تھا جس کی ادائیگی کا حکم اسلام کی ابتدا میں، اسلام کے آغاز میں دیا جاتا تھا، پھر عشر کے واجب ہونے کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم کیا باقی رہا؟ عشر دینا، جو آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے جو کھیتی تیار ہو اس میں 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ مقسم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ نے قرآن مجید میں مذکور ہر نفقے کو منسوخ کر دیا۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد جو نفل صدقات کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 428۔ اسراف نہ کرو۔ اسراف میانہ روی کی ضد ہے، اعتدال کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ قاموس میں اس طرح ہے، صحاح میں ہے ہر فعل میں حد سے آگے بڑھنا اسراف کہلاتا ہے۔ ہر کام میں لمٹ کراس کرنے کا نام اسراف ہے۔ قول یہ کہا گیا کہ یہاں اسراف سے مراد سارے کا سارا مال خرچ کر دینا ہے، پورے کا پورا مال دینا نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ لینا ہے۔ امام بیضاوی نے کہا اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کا ہے، کہ پورے طور پر بھی نہ دے دو، بالکل بخالت بھی نہ کرو، اور بالکل پورے طور پر بھی مسکین کو نہ دے دو کہ کل خود تم کو ضرورت پیش آ جائے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی میں حاشیہ شیخ زادہ جلد 4 صفحہ 158۔ امام بغوی نے فرمایا حضرت ابن عباس نے قلبی کی روایت میں کہا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس باغ کی طرف گئے، 500 کھجوروں سے پھل اتارا اور سارا ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے 500 کھجوروں سے پھل اتارا کھجوروں کے درخت سے، اور ایک ہی دن میں سب کا سب بانٹ دیا، گھر والوں کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی، اہل و عیال کے لیے، اہل خانہ کے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ابن جریر نے ابن جریج سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 428۔ ابن جریر نے ابن جریج سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام بغوی نے کہا، سدی نے کہا ہے اس کا معنی ہے اپنا سارا مال نہ دے دو کہ بعد میں فقیر بن کر بیٹھ جاؤ، یعنی جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے فصل میں عشر اور نصف عشر ہے اتنا دو، جیسا کہ ایک صحابی نے فصل میں عشر، نصف عشر، وہی 10واں حصہ یا 5واں حصہ، تو پورا مت دے دو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا دے کر خود ضرورت مند ہو جاؤ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے، ایسا نہ کرو۔ ولا تسرفوا کا مطلب یہ ہے اسراف نہ کرو، یعنی پورا خرچ نہ کر دو، بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کے لیے بھی بقدر ضرورت روک کر رکھو اس میں سے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 428۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں سارا مال دینا اسراف ہے اور یہ منع ہے، جبکہ وہ اپنے گھر والوں اور جن کا حق بنتا ہے انہی نہ دے۔ کب؟ جب وہ اپنی فیملی کو اور اس پر جن لوگوں کا حق واجب ہے ان کو نہ دے کر اگر فقراء اور مساکین کو دے دے تو یہ درست نہیں ہے۔ زجاج نے بھی یہی کہا ہے، مگر حقداروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا افضل ہے، وہ اسراف نہیں کہلاتا۔ جن کے حقوق اس پر واجب ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے بعد بچ جانے والا سارا مال اگر راہ للہ دے دے، اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، اس کو اسراف نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس کے اوپر جن کی ذمہ داری تھی وہ ادا کر دیا، اس کے بعد خرچ کر رہا ہے، اس لیے یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میرے لیے یہ خوشی کا باعث نہ ہوگا کہ 3 دن نہ گزرنے پائیں کہ میرے پاس ان میں سے کوئی چیز باقی رہے، مگر اتنی ہی جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھوں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ احد پہاڑ ہے ایک بہت بڑا مکے میں، اس پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر آ جائے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس اتنا بھی سونا ہو تو 3 دن گزرنے سے پہلے میں پورا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا، اس میں سے صرف اتنا روک کر رکھوں گا جس سے میں جن کا قرضہ لیا ہوں ان کا قرضہ ادا کر سکوں، بقدر ضرورت روک کر رکھوں گا اور بقیہ پورا خیرات کر دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر مال ہے اور ہم وہ دینا چاہیں پورے کا پورا تو اس کی اجازت ہے، جو اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احب ان لی احدا ذهبا جلد 2 صفحہ 954۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، جبکہ حضرت ابو ذر کے پاس اپنا عصا ڈنڈا بھی تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے کعب، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہو گیا ہے اور وہ مال پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ان کے طریقے میں مال ہے، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت مالدار صحابی تھے یہ، تو ان کا انتقال ہو گیا تو بہت سارا مال وہ چھوڑ کر گئے۔ حضرت عثمان ان سے پوچھے تو حضرت کعب نے کہا، اگر اس میں اللہ کا حق ادا کرتے تھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مال رکھ سکتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور کعب کو مارا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر میرے پاس یہ پہاڑ سونے کا ہوتا تو میں اسے خرچ کر دیتا اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا، تو مجھے یہ پسند نہ تھا کہ میں اس میں سے 6 اوقیہ بھی اپنے پاس رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مال قبول کر لے گا، میں اس کی راہ میں پورا مال خرچ کر دوں گا تو وہ قبول کر لے گا، اگر یہ بات مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس میں سے تھوڑا بھی بچا کر نہ رکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ تو حضرت کعب کہے کہ جس مال، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جمع کر کے رکھنا وہ غلط ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز میں نہیں آتا۔ تو زکوٰۃ دیتے تھے، مال کا حق ادا کرتے تھے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا سارا مال چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ اب ان کے رشتہ داروں میں وراثت کی حیثیت سے وراثت کے مسئلے میں تقسیم کر دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری ان کو ڈانٹے اور ڈنڈا لے کر مار کر ان کو یہ حدیث سنائے، تو اے عثمان، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، حضرت عثمان اس وقت خلیفہ تھے آپ، تو آپ اسے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابو ذر نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے سنا ہے یہ ارشاد حضور کا، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد 1 صفحہ 63۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے، جبکہ آپ کے پاس کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، یعنی بہت سارے کھجور تھے۔ پوچھا، اے بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال کے پاس دیکھے کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے، عرض کی میں نے اسے آنے والے دن کے لیے جمع کیا ہے، اگلے دنوں کے لیے میں نے اس کو اسٹاک کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے۔ فرمایا، کیا تو ڈرتا نہیں؟ کل قیامت کے روز جہنم میں تجھے اس کی تپش محسوس ہوگی، یعنی اتنے کھجور گھر میں جمع کر کے رکھے، کیا تم کو خوف نہیں ہے؟
قیامت کے دن پھر اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جہنم میں جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہی مال تاپ کر اس کو آگ میں جلا کر آدمی کی پشت پر، پیٹھ پر، پیٹ پر وہ پورے سکوں کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے پاس کھجور دیکھا تو جہنم میں تم کو اس کی تپش، اس کی حرارت محسوس ہوگی، اے بلال اسے خرچ کر دو اور اللہ تعالیٰ سے تنگ دستی کا ڈر نہ رکھو۔ ارے آگے کیا ہوں گا، میں آگے کیسا کروں گا، یہ مت سوچو۔ آپ فرمائے اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے جو خرچ کر دو، اللہ کے پاس اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم تنگ دستی کا خوف مت کرو، اللہ تم کو دے گا، تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ تنگ دستی یعنی فقر و فاقہ، ہاتھ ٹائٹ ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں، تنگی چل رہی ہے، مشکل سے گزر ہو رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اب یہ جو کھجور ہے، جو کھجور کا ڈھیر لگا کر رکھے ہو اگلے دنوں کے لیے، اٹھا کر اس کو خرچ کر دو اور بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ لیا ہے، تنگ دستی کا خوف مت کرو، یہ مت سوچو کہ اگر میں اب یہ خرچ کر لوں گا تو کل کے دن میں فقیر ہو جاؤں گا، اس کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے شعب الایمان باب التوکل والتسلیم جلد 2 صفحہ 118، حدیث نمبر 1354۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست کا اپنی کمائی سے صدقہ کرنا اور اپنے صدقے کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرنا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے اس وقت صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ تنگ دست ہے آدمی، خود ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ اپنی کمائی میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اور اس کا آغاز اس کو وابدأ بمن تعول، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ پہلے کمائی صدقے کا آغاز، جی افضل صدقہ اس کا آغاز اپنی فیملی سے، وابدأ بمن تعول، جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ عموماً آدمی کے زیر نگرانی، زیر پرورش اس کی فیملی ہی ہوتی ہے، تو جو بھی تمہارے ذمے میں ہیں، جن کی روزی روٹی کا تم بندوبست کرنا ہے تمہارے ذمے میں ہے، ان سے آغاز کرو، پہلے ان کو دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے مشکات المصابیح باب فضل الصدقۃ الفصل الثانی صفحہ 171۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ لا تسرفو کا معنی یہ ہے کہ صدقے کو نہ روکو، یعنی مال روکنے میں حد سے آگے نہ بڑھو کہ تم فرض صدقہ ادا کرنے سے بھی رک جاؤ۔ مقاتل نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ کھیتی اور جانوروں میں بتوں کو شریک نہ کرو، یہ جو کھیتی اگتی ہے اور یہ جانوروں میں جو برکت ہوتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بتوں کا اس میں کوئی کردار، کوئی رول نہیں ہے، بتوں کو اس میں شریک نہ کرو۔ کھیتی اگانے والا، فصل اگانے والا، بارش برسانے والا اور یہ سب روزی روٹی سے نوازنے والا اللہ ہی ہے۔ زہری نے کہا اس کا معنی یہ ہے نافرمانی میں اپنا مال خرچ نہ کرو، حرام کام میں اپنا مال نہ لگاؤ۔ مجاہد نے کہا اسراف کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو تم نے کوتاہی کی ہے، اور کہا اگر کسی کے پاس ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، ابو قبیس کے برابر سونے کا پہاڑ ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے خرچ کر دیا تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پہاڑ بھر سونا بھی کوئی اگر اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو نیکی کے کام میں جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اس کو اسراف کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اگر اس نے 1 درہم یا 1 مد اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا تو وہ فضول خرچی شمار ہوگا۔ یعنی اطاعت میں اگر ایک پہاڑ بھی خرچ کر دے تو اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر نافرمانی میں، غلط کاری میں، گناہ کے کام میں اگر کوئی 1 درہم بھی خرچ کیا یا 1 مد، ایک پیمانہ ہے سمجھیے، 1 پیمانہ بھی اگر کوئی خرچ کیا تو وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ ایاس بن معاویہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تو نے تجاوز کیا، اللہ کے حکم سے جو تو نے حد سے آگے بڑھا وہی فضول خرچی ہے۔ ابن وہب نے ابو زید سے روایت کیا ہے۔ اس آیت میں خطاب سلاطین سے ہے، ولا تسرفوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے حق سے زائد لوگوں سے وصول نہ کرو۔ جو عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن کارندوں کو بادشاہ نے وقت مقرر کرتے تھے، بادشاہوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے جتنا لینا ہے زکوٰۃ کے نام سے اتنا ہی وصول کرو، اس سے زائد جبراً زبردستی کر کے وصول نہ کرو۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 428۔ یہ آیت اس حدیث کے معنی میں ہے وَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو کے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کے عمدہ مال سے بچو، جا کر جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ گے تو جو وہ دے رہے ہیں لے لو،
اچھی اچھی چیز دے کر ارے یہ بکرا اس سے اچھا ہے، یہ اونٹ اس سے اچھا ہے، یہ اس سے اچھی ہے، زبردستی جبراً ان کی خوشنودی ان کی مرضی کے بغیر مت لو۔ جو زکوٰۃ کا جو حق بنتا ہے اسلامی حکومت کو دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں، لے لو، لیکن ان کے اچھے اچھے مال کو چن کر ان پر نظر رکھ کر جبراً وصولی نہ کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 141 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 142 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔